السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مجھے تھوڑا وسوسوں کا پہلے کافی یہ تھا، آتے تھے وغیرہ، تو تو پہلے نا میں نے بچپن سے ہی شیطان نے مجھے ایک امیج جو ہوتی ہے، جیسے پکچر جیسے ہوتے ہیں، ڈرائنگ وغیرہ بناتے ہیں، تو اللہ کی یہ امیج ہے کر کے میرے دماغ میں بچپن سے تھی، وہ انجان تھا میں، مجھے پتا تھا شرعی اصول کہ اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے وغیرہ، لیکن وہ پھر بھی تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ اللہ نے ہدایت دی، الحمدللہ میں نے توبہ کیا، تو اس کی وجہ سے مجھے وسوسے کافی آتے تھے، تو میں حرکتیں کافی عجیب عجیب کرنے لگ گیا تھا کہ میں اللہ کی تصویر پر پیر ڈال رہا ہوں یا اللہ کو بے عزت کر رہا ہوں، یا ایسے جو سیکشل تھاٹس ہوتے ہیں وہ اس تصویر سے، جی جو بھی چیزیں، تو اس کی وجہ سے میرے امی ابا نے مجھے کوئی ایک بابا کے ادھر لے کے گئے تھے، تو وہ کیا ہے کہ وہ جن کو اپنے شریر کے اندر بلاتے ہیں، اور پھر وہ مطلب کہ کچھ نیمبو اپنے پیر پہ رکھتے ہیں، پھوڑتے ہیں، اور پھر کچھ کیلے کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور جو ہے ایسے چیزیں کرتے ہیں، یا پھر ہم ان کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے، ایسے کچھ عبادت نہیں کرنی ہوتی ان کی۔ تو مجھے تو جب پہلی بار ہی لے کے گئے تھے، مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ کچھ تو غلط ہے، تو میں نے بعد میں دیکھا، تو شیخ اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کر دیں گے تو۔ جی دو باتیں میں آپ کو کہوں گا بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت، ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت به انفسها ما لم تعمل ما لم تتکلم او تعمل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معاف کیا ان چیزوں کے بارے میں جو خیالات ان کے دل میں آتے ہیں، خیالات دل میں آتے ہیں۔ کب تک معاف ہے وہ؟ ما لم تتکلم او تعمل، جب تک اس پر عمل نہ کر لیا جائے، قولی طور سے یا عملی طور سے، کیونکہ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ عمل ہم زبان سے کرتے ہیں، کچھ عمل ہم اعضاء اور دیگر اعضاء اور جوارح سے کرتے ہیں۔ تو کسی گناہ کا، کسی غلط کام کا خیال ہمارے دماغ میں آیا، جب تک ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے بول کر کے یا اس پر عمل کر کے، تب تک وہ معاف ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اگر اس پر مواخذہ ہونے لگے تو آپ سوچئے کہ لوگوں کے دماغ میں کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ وہ خیالات آنے پر اگر مواخذہ ہونے لگے تو یہ کتنی بڑی مصیبت اور کتنی بڑی پریشانی کی بات ہوگی ہمارے لیے اس سے بچ پانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے، لہٰذا اگر ہمارے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے اور کئی دفعہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط خیال آیا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ اس کو جا کے بیان کرے، بیان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے کہ ایسا ایسا خیال آتا تھا مجھے۔ آپ اس کو اگنور کریں، نہ تو زبان سے اس پر عمل کریں، نہ تو جو ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں کسی بھی طرح سے، اس کے بعد آپ کا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی بات، یہ شیطان کی جانب سے وسوسے ہوتے ہیں، ان وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان وسوسوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے، اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو پیر بابا اور فقیر کے پاس آپ کے گھر والے لے گئے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو یہاں پہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ ڈھونگی قسم کے جو آپ نے طریقہ بھی بتایا، پتہ نہیں لیمو اور کیا کیا اس نے کیا، یہ سب شرک میں، یہاں تک کہ میں بدعت صرف نہیں کہوں گا، شرکیہ اعمال میں ملوث ہوتے ہیں یہ لوگ۔ بہت سارے شیطانوں کے پجاری ہوتے ہیں، شیطانوں کی تابع داری کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں شیطان کچھ ان کی مدد کرتا ہے کچھ چیزوں میں۔ پھر یہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ میں نے جو ہے میرے قبضے میں فلاں جن ہے، میں نے ایسے صحیح کر دیا۔ یہ شیطان کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ شیطان کی تابع داری اور فرما برداری کرتے ہیں، جس کے بدلے میں شیطان بھی کسی دنیاوی معاملے میں ان کی مدد کر دیتا ہے۔ شیطان ایسے کسی کی مدد کرنے تھوڑی آئے گا، اس کا کام تو بہکانا ہے لوگوں کو۔ تو کہتے ہیں جنات ہمارے قبضے میں ہے۔ ارے قبضے میں جنات نہیں ہے، قبضے میں یہ لوگ ہوتے ہیں۔
ان لوگوں سے کیسے کیسے کفر اور شرک وہ کراتا ہے، اور پھر تھوڑا سا کسی چیز میں ان کی مدد کرے گا، پھر یہ لوگوں سے کہیں گے کہ ہمارے قبضے میں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ آپ اپنے والدین سے یا جو بھی آپ کو لے کے گئے تھے ان سے کہیے کہ وہ توبہ کریں سچے دل سے، اور آئندہ اس بات کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اس طرح کے جو بھی وسوسے آتے ہیں، اگر اس کو آپ عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔